اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات طلاق کی آئی تھی کہ طلاق والی عورتیں عدت گزاریں، تو طلاقیں کتنی ہیں وہ بھی تو ذرا سنو۔ الطلاق مرتان، جس طلاق کا اوپر تذکرہ چل رہا تھا وہ دو ہی طلاقیں ہیں۔ کچھ سمجھے بات؟ اوپر کس کا تذکرہ چل رہا تھا؟ جس طلاق کے بعد شوہر اس کو واپس رکھ سکتا تھا، جس کو ہم کیا کہتے تھے؟ طلاق رجعی، وہ طلاقیں دو ہیں۔ اب یہ کہنے کی ضرورت بھی نہیں کہ الطلاق موصوف ہے اور اس کے بعد الرجعی صفت ہے، کہنے کی ضرورت ہی نہیں، چونکہ الطلاق پر الف لام ہے۔ الف لام کس کے اوپر آتا ہے؟ جب ایک مرتبہ کسی چیز کا ذکر آ جائے تو اس کے بعد اس پر الف لام لگاتے ہیں عربی میں۔ مثلا ہم کہیں گے رجل یدق الباب، کوئی آدمی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، اب جا کر کے دیکھا کون ہے تو وہ کہیں گے الرجل الداہش، بڑا خطرناک آدمی کھڑا ہے۔ اب جب دوبارہ کہنا ہے تو اس پر الف لام لگانا ہے۔ اوپر جس طلاق کا ذکر تھا وہ دو طلاقیں ہیں، اور وہ کون سی طلاق ہیں؟ طلاق رجعی دو ہیں۔ قرآن میں یہ کہاں کہا جا رہا ہے کہ دو ہی مرتبہ طلاق دے سکتے ہیں یا دو بار الگ الگ دو؟ اس کا کوئی ذکر ہے؟ وہ طلاق جس کے بعد رجوع کر سکتا ہے وہ دو طلاقیں ہیں۔ اب وہ ایک وقت میں آدمی کہے طلاق طلاق تو تب بھی دو ہو گئی، اور اس مہینے میں ایک مرتبہ کا اور دوسرے مہینے میں ایک مرتبہ کا بھی دو ہو گئی ہیں، اور آج کہا ایک بار اور 10 سال کے بعد ایک بار پھر کہہ دیا تب بھی دو ہو گئی ہیں۔ اور جو لوگ خوش ہو رہے ہیں نا مودی صاحب پر کہ انہوں نے بھی 3 کو 1 کر دیا، ان کو بھی زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں یہ بحث نہیں ہے کہ 3 اکٹھی جو ہیں وہ 3 ہے کہ نہیں ہے، وہاں یہ بحث ہے کہ ایسی طلاق مرد کو کبھی دینے کا حق ہی نہیں ہے کہ جس کے بعد وہ دوبارہ شادی نہ کر سکے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے۔ اب اس لحاظ سے ایک آدمی نے ایک طلاق آج دی، ایک طلاق کل دی، ایک طلاق پرسوں دی، اس کو تو سارے کہیں نا کہ آپ 3 ہو گئی، اگرچہ 3 دن میں ہوئی، چلو ایک دن میں، ایک صبح دی، ایک دوپہر کو دی، ایک شام کو دی، 3 الگ الگ ٹائمز میں دی۔ اب پوچھتے ہیں بھئی طلاق ہوئی 3 کے نہیں ہوئی؟ سارے کہتے ہیں جی اب ہو گئی۔ جب اب ہو گئی تو جو طلاق 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 کہہ رہا تھا تب کیوں نہیں ہوئی؟ تو وہاں یہ بحث ہے کہ اگر ایک دن میں 3 مرتبہ دے یا زندگی میں 3 مرتبہ دے، مگر وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ ایسی طلاق نہیں ہو سکتی ہے کہ جس کے بعد دوبارہ میاں بیوی کا نکاح نہ ہو سکتا ہو۔ الطلاق مرتان، وہ طلاق 2 مرتبہ ہیں جس کے بعد رجوع ہوتا ہے۔ پھر 2 مرتبہ کے بعد کیا ہے؟ کہا 2 مرتبہ کے بعد ایک ہی راستہ ہے، یا تو رکھ لو بیوی کو اور یا طلاق دے دو، بس 2 ہی راستے بچ گئے۔ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، تو پھر رکھ لینا ہے بِمَعْرُوفٍ، نیکی کے ساتھ، اور تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان، یا چھوڑ دینا ہے نیکی کے ساتھ۔ کیا دین ہے! اگر بیوی کو رکھ رہے ہو تو تب بھی نیک نیتی سے رکھو، اور اگر چھوڑ رہے ہو تو تب بھی نیکی کے ساتھ چھوڑو۔ نیکی کے ساتھ چھوڑنے کی تفصیل آگے کچھ یہاں اور کچھ 5ویں پارے میں آ رہی ہے۔ کیسے نیکی کے ساتھ چھوڑو؟ فرمایا جب نکاح ہوا تھا تو ایک دوسرے پر اپنے آپ کو قربان کر رہے تھے، اب طلاق ہونے لگی تو پھر کپڑے چھیننے لگ گئے، یہ میرا اور یہ تیرا۔ فرمایا اگر سونے کا ایک ڈھیر بھی دے چکے ہو بیوی کو واپس مت لو۔ اور ایک مقام ایک روایت کے مطابق تو ایسا ہے جیسا کہ کتے کو ڈالو اور اس سے الٹی کرواؤ اور چاٹ لو، جو دے چکے ہو اس کو واپس لے رہے ہو، کچھ تو شرم کرو۔ اور 4تھے پارے کے آخر میں آ رہا ہے کہ یوں تو تم لے نہیں سکو گے، ضرور کوئی نہ کوئی الزام لگاؤ گے عورت پر، یہ گندی ہے، یہ ایسی ہے، یہ ایسی ہے، اس لیے میں اس سے اپنا مہر لینا چاہتا ہوں۔ افتأخذونہ بہتانا واسما مبینا، اور کچھ تو شرم کرو، کیا الزام لگا کر کے اس سے مال واپس لوگے؟ نہیں، اخلاق کے ساتھ رہے تو بہت اچھے، نہیں بن پائی تو کہہ دو نہیں بن پائی ہے ہماری تو الگ ہو جاؤ۔ آج تک میاں بیوی تھے، اس کے بعد دینی بھائی بہن بن جائیں گے۔ دینی بھائی بہن کہہ رہا ہوں۔ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، پھر روک لینا ہے نیکی کے ساتھ یا چھوڑ دینا ہے نیکی کے ساتھ۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، یہ تشریح ہو گئی کہ نیکی کے ساتھ کس طرح چھوڑنا ہے، اور حلال نہیں تمہارے لیے ان تاخذوا مما آتیتموہن، کہ لو تم، تاخذوا لو تم، اس میں سے جو تم دے چکے ہو، ہن ان کو، شیئن کچھ بھی۔ کوئی کہے چلو باقی چیزیں تو لے جا، البتہ میں نے تجھے ایک گھڑی دی تھی وہ مجھے بڑی پیاری ہے، وہ گھڑی چھوڑ کے جا، نہ، شیئن کچھ بھی مت واپس لو، کروڑوں روپیہ دے چکے ہو واپس مت لو، یہ ہے نیکی کا مسئلہ۔
فلا الا ان يخافا الا يقيما حدود اللہ، دونوں کو واپس لینا جائز نہیں، لیکن بیچ میں ایک مسئلہ سنو۔ وہ کیا مسئلہ؟ اگر دونوں کو اس بات کا خوف ہو جائے کہ وہ دونوں اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ پائیں گے، مطلب نکاح ہو گیا، میاں بیوی آرام سے رہ رہے ہیں، لیکن کھٹ پٹ ہو گئی آپس میں، دونوں کی بن نہیں رہی ہے، اور کسی وجہ سے آپس میں کچھ نہ کچھ دوری ہو گئی ہے۔ اب اگر میاں بیوی بن کر رہیں گے جس طرح کہ زبردستی باندھا جا رہا ہے مودی صاحب کے ذریعے سے، تو ساری زندگی یہ ایک دوسرے کے حقوق بھی ادا نہیں کریں گے اور میاں بیوی بھی رہیں گے، بس لڑائی جھگڑے، گھر برباد۔ اس تعلق کو بھی اسلام پسند نہیں کرتا ہے۔ جب نہیں حقوق ادا کر پا رہے ہو اور گھر جہنم بن رہا ہے تو اب یہ بھی جائز ہے کہ تم الگ الگ ہو جاؤ۔ تو الگ الگ ہوتے کہا تھا کہ لینا جائز نہیں، لیکن جب دیکھا کہ گھر حالات خراب ہو رہے ہیں تو کہا اب لینا جائز ہے۔ اب لینا جائز ہے کا مطلب کہ بیوی کہے کہ بھئی نباہ تو ہمارا ہو نہیں رہا ہے اور مجھے حالات دیکھ کر یہی لگ رہا ہے کہ میں تیرے حقوق ادا نہیں کر پاؤں گی، اس لیے میں یہی مناسب سمجھتی ہوں کہ میں چلی جاؤں اس گھر سے اور تو مجھے طلاق دے دے۔ تو ایسے وقت میں شوہر کہے کہ طلاق تو دے دوں گا، مگر میں نے جو تجھے ₹1,00,000 مہر دیا اس کا کیا بنے گا؟ میں دوسری جگہ نکاح کروں گا، وہاں بھی تو مہر دینا پڑے گا۔ ایسے وقت میں شوہر کو اس کی اجازت ہو گئی کہ وہ اپنا مہر واپس لے لے، لیکن کب؟ جب غلطی بیوی کی ہے اور طلاق کا مطالبہ بیوی کی طرف سے ہے، اور اگر شوہر طلاق دے رہا ہے فلا تاخذوا منه شیئا، کچھ نہیں لے سکتے اس سے واپس، یہ قرآن کا انداز۔ لیکن اگر کوئی پھر بھی لے لے تو حضرت امام صاحب فرماتے ہیں مکروہ ہے، مکروہ تحریمی ہے، حرام نہیں کہیں گے لیکن مکروہ گندی چیز کھا رہا ہے۔ اور اگر یہی بیوی مطالبہ کر رہی ہے طلاق کا تو کتنا واپس لے، کتنا اس سے لے سکتا ہے؟ فرمایا اتنا لے سکتا ہے جتنا اس کو دیا ہے۔ تو اگر مزید کچھ لے گا تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ مکروہ ہے۔ میں امام صاحب کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ اس میں اور اختلاف بھی ہے، مکروہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مسئلہ پیش آیا تھا اور ان کی بیوی نے ان سے طلاق کا مطالبہ کیا تھا، اور دیکھو بات سمجھو کتنی چھوٹی بات کے اوپر طلاق کا مطالبہ۔ ان کی بیوی سے پوچھا گیا، اللہ کے حبیب کے سامنے انہوں نے مقدمہ دائر کیا کہ میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا ان کی نیکی میں تم کو کوئی شک ہے؟ کہا مجھ سے لاکھوں گنا زیادہ نیک۔ کیا تمہارے حقوق ادا کرنے میں کوئی کمزور ہیں؟ کہا بہت زیادہ حقوق ادا کرنے والے، بہت اچھے ہیں۔ کہا پھر کیوں طلاق لینا چاہتی ہو؟ عرض کیا کہ دل نہیں لگتا ہے اس گھر میں۔ اور بعد میں ان کی سہیلیوں نے پوچھا کہ تمہارا دل کیوں نہیں لگتا تھا؟ کہا کہ کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر میرے شوہر آ رہے تھے اور میں اتفاق سے گھر کی چھت پر تھی، وہ تو مجھے نہیں دیکھ رہے تھے لیکن میری نگاہ ان پر پڑ گئی، تو مجھے ان سارے لوگوں میں اپنے شوہر پست نظر آئے، تو میرے ذہن میں بس ان کے لیے کچھ خلجان پیدا ہو گیا، تو مجھے ڈر ہو گیا کہ آئندہ زندگی میں میرا دل تو ان کے ساتھ نہ ہو اور میں حقوق ادا نہ کروں اور بیوی بن کر رہوں، یہ تو بہت بڑے جرم کی بات ہے، اس لیے میں نے طلاق کا مطالبہ کیا۔ دیکھو کہاں ہے ذہن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا تو جو انہوں نے باغ تم کو دیا تھا مہر میں وہ واپس دو گی؟ انہوں نے کہا اور بھی دینے کے لیے تیار ہوں۔ آپ نے فرمایا تھا اما المزید فلا، جو زائد ہے وہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی پر امام صاحب نے فرمایا کہ مہر واپس لے سکتا ہے اگر بیوی طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے، اس سے زائد نہیں لے سکتا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے اپنے معاشرے کو دیکھیں، وہ ظالم شوہر جو بیویوں کو تنگ کرتے ہیں، ستاتے ہیں، پھر ادھر ڈر ہے کہ طلاق دیں گے تو یہ کورٹ میں گھسیٹے گی، اور کورٹ بھی بالکل پاگل آج کل دیوانہ کہ بھئی شوہر طلاق دے تو طلاق نہیں ہوگی، کب تک؟ جب تک بیوی نہ مانے۔ عجیب بات ہے بھئی، اگر طلاق ہوگی نہیں تو طلاق کس کو کہتے ہیں؟ کوئی آدمی کہے میں نہیں قتل ہوں گا، وہ مار رہا ہے طلاق، کہتا میں ہوں گا ہی نہیں، کیا کرے گا تو؟ یہ تو ویسا مسئلہ ہے، کیا پاگل ہے؟ عدالت میں سمجھ نہیں رہی ہے بات کو، تو وہ ڈرتا ہے کہ یہ کورٹ میں کھینچے گی، اس لیے طلاق دیتا نہیں، مگر ستاتا ہے، تنگ کرتا ہے۔ کس لیے ستاتا ہے؟ تاکہ یہ خود کہے کہ اب مجھے طلاق دے دو گے۔ ہاں آ گیا نا اونٹ پہاڑ کے نیچے، اب وہ فوراً مفتی صاحب کے پاس جائے گا، کہے گا جی یہ طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے، میرے لیے مہر واپس لینا جائز ہے نا؟
تو مفتی صاحب بھی کہ ہاں جی اگر مطالبہ کر رہی ہے تو جائز ہے، لیکن وہ کیوں مطالبہ کر رہی ہے طلاق کا یہ تو سوچ۔ ثابت ابن قیس کی بیوی نے کیوں مطالبہ کیا؟ فرمایا صرف اس لیے کہ میرے دل میں ذرا سا ایک کھٹکا سا پیدا ہو گیا تھا، میں ڈر گئی کہ کہیں آئندہ میں ان کے حقوق ادا کرنے میں کمزوری نہ دکھاؤں، کوئی غلطی نہ ہو جائے کہ میرا دل نہ لگے اور میں ان کی بیوی بھی بن کر کے رہوں، اس لیے میں نے طلاق کا مطالبہ کیا ہے۔ دیکھو وہاں کیا مطالبہ ہو رہا ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، پس اے مسلمانوں اگر تم کو ڈر ہو جائے، معاملہ تمہارے تک پہنچ گیا کہ وہ دونوں اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو میاں بیوی پر دونوں پر کوئی گناہ نہیں، یعنی بیوی کو دینے میں گناہ نہیں اور شوہر کو لینے میں گناہ نہیں، فیما اس چیز کے بارے میں افتدت بھی، جس کو فدیہ دے گی عورت، جس چیز کو بطور فدیہ دے گی عورت، یعنی طلاق لینے کے لیے وہ دے گی، جس کو کیا بولتے ہیں عام اصطلاح میں خلع، وہ خلع کرائے گی۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تعتدوها، تم ان کو کراس مت کرو، ومن یتعد حدود اللہ، اور جو اللہ کی حدوں کو کراس کرے گا فاولئک هم الظالمون، تو یہی لوگ تو ظالم ہیں۔ فإن طلقها، یہ تو بیچ میں ایک بات آ گئی نا خلع کی، ورنہ اصل مسئلہ کہاں جڑا؟ الطلاق مرتان، طلاق دو مرتبہ ہیں بھائی، اس کے بعد یا تو رجوع کرنا ہے یا چھوڑنا ہے، تو اگر چھوڑ دیا فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر چھوڑ دیا اس نے طلاق دے دی، اب کتنی ہو گئی؟ 3 ہو گئیں۔ فرمایا اب 3 ہو گئی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دونوں ایک دوسرے کے لیے سمجھو مر چکے ہیں، کوئی دوبارہ نکاح بھی نہیں ہو سکتا۔ فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، تو وہ حلال نہیں ان کے لیے یہاں تک کہ وہ نکاح کر دے کسی اور سے، یہاں تک کہ وہ نکاح کر لے کسی اور سے۔ جب 3 طلاقیں دے دیں تو اب دونوں کا آپس میں رجوع بھی نہیں ہو سکتا اور دونوں کا آپس میں نکاح بھی نہیں ہو سکتا، 3 طلاقیں ہو گئیں، اور کسی طور پر بھی 3 ہو گئیں۔ رہی وہ بات علمی طور پر کہ 3 اکٹھی 3 نہیں ہوتی ہیں، ہم کو اس بحث میں زیادہ نہیں پڑھنا ہے، اور کسی کو نیچا اور اونچا دکھانا مقصد ہی نہیں ہے یہاں پر۔ ہاں ایک بات موٹی بتاتا ہوں، ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے، ایک طرف امت کا سواد اعظم ہے اور میں کہہ سکتا ہوں تقریباً 99% امت ہے، دوسری طرف ایک آدمی ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ، تمام فقہائے احناف، تمام فقہائے حنابلہ، تمام فقہائے مالکیہ، تمام فقہائے شوافع، سب کہتے ہیں 3 اکٹھی نہیں دینی چاہیے، جرم عظیم ہے، لیکن اگر دے گا تو ہو جائیں گی۔ تو اگر ایک آدمی، یہ سارے فقہاء ایک طرف، ساری امت ایک طرف، تو ایک آدمی ایسا کہے تو تھوڑی سی بات اس بارے میں اور عرض کرتا ہوں۔ اس میں چونکہ وہ مشہور روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 ایک شمار کی جاتی تھی، اور حضرت ابو بکر کے زمانے میں بھی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ابتدائی 2 سال میں، لیکن اس کے بعد حضرت عمر نے ان 3 کو 1 بنا دیا، اور 3 کو 3 بنا دیا۔ یہ 3 ایک شمار کی جاتی تھی۔ اگر یہ بات صحیح ہے اسی طور پر جس طرح آپ سمجھے ہو کہ حضور کے دور میں کوئی 3 طلاقیں دیتا تھا، 1 شمار کی جاتی تھی، تو میں تحقیق کے ساتھ آپ کو تقریباً 17 واقعات بتاؤں گا کہ حضور کے دور میں اور حضرت ابو بکر کے دور میں 3 طلاقیں دی گئی، 3 شمار کی گئیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے پھر؟ وہ 3 ایک شمار کی جاتی تھی، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ کوئی آدمی طلاق دیتا تھا 3 بار، لیکن کہتا تھا میری نیت ایک ہی طلاق کی تھی، اور یہ جو میں نے دوبارہ لفظ بولے ہیں یہ بطور تاکید بولے ہیں۔ بطور تاکید کیسے؟ ایک آدمی کسی سے ناراض ہوتا ہے، نکلو باہر بھائی، دوبارہ کہتا گیٹ آؤٹ، چلو چلو نکلو باہر، نکلو باہر، نکلو باہر۔ اب یہ کہے گا کہ اس نے مجھے 7 مرتبہ کہا نکلو 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 نکلو، وہ کہتا ہے ایک ہی مرتبہ کہا، باقی لفظ جو کہے وہ کس کے لیے کہے؟ پرانی بات کو پکا کرنے کے لیے۔ چونکہ وہ خیر القرون کا دور تھا تو لوگ 1 مرتبہ کہتے تھے، باقی تاکید کے لیے کہتے تھے اور صحیح بات کہتے تھے، تو مانا جاتا تھا کہ باقی باتیں تاکید کے لیے ہیں۔ بعد میں کیسا ہو گیا کہ لوگ 3 مرتبہ بھی کہتے ہیں اور وہ تاکید کا مفہوم ذہن میں نہیں ہے، مگر پھر بھی کہتے نہیں وہ تو ہم ایسی تاکید کے لیے کہہ رہے تھے، فرمایا اب اس کا اعتبار نہیں ہے، جو 3 بار کہے گا 3 مانا جائے گا۔ ایک تو یہ مطلب۔ دوسرے، نسائی میں روایت موجود ہے کہ وہ ایک خاص عورت کا قضیہ ہے
جس کی 3 طلاقوں کو ایک شمار کیا گیا تھا، وہ خاص عورت کون تھی؟ جس عورت کا نکاح ہوا تھا مگر رخصتی نہیں ہوئی تھی، اور رخصتی سے پہلے اگر کسی عورت کو کوئی 10 بار بھی طلاق دے گا تو کتنی ہوگی؟ ایک ہی طلاق، اس لیے کہ ایک دیتے ہی نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ جب نکاح ٹوٹ جاتا ہے تو آگ بولتا رہے طلاق طلاق طلاق، جتنی مرتبہ دے وہ ایک ہی شمار ہوگی۔ اللہ تعالیٰ امت کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں ایک اہم بات یہ بھی ہے، آج کچھ حوالے پیش کیے جا رہے ہیں، جی فلاں ملک نے بھی 3 کو 1 کر دیا، جھوٹ بول رہے ہیں، 3 کو 1 نہیں کیا۔ مصر کو حوالے میں پیش کیا جا رہا ہے، پڑوس کو حوالے میں، انہوں نے یہ کہا کہ 3 طلاق دینا جرم ہے، ایسے آدمی کو سزا دیں گے، ایسے آدمی کو یہ سزا ملے گی، لیکن 3 1 ہے، ابھی تک کسی نے فیصلہ کیا ہو مجھے معلوم نہیں ہے۔ یہاں تک کہ سعودی عرب جس میں بہت مداخلت ہے اس سوچ کے لوگوں کی، وہ بھی ایسا فیصلہ نہیں کر رہا ہے، بلکہ 1992 میں انہوں نے تمام علماء کو بلایا، علماء حنابلہ کو، چونکہ حنبلی علماء میں سب سے پہلے عالم ہیں حضرت علامہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ، بڑے عالم ہیں، مگر اجتہادی غلطی ہے۔ اجتہادی غلطی کا مطلب یہ تھوڑا ہے کہ بندہ ایمان سے چلا گیا، المجتہد یخطئ و یصیب، دونوں طرح ثواب پاتا ہے۔ ان کی یہ سوچ بنی تھی کہ 3 1 ہے، اور وہ حنبلی تھے، وہ یعنی امام کے بالکل الگ نہیں تھے، حنبلی المسلک تھے، لیکن حنبلی علماء نے بھی 1992 میں فیصلہ کیا سعودی حکومت کی سرپرستی میں کہ نہیں 3 3 ہی شمار ہوں گی، 3 1 شمار نہیں ہوگی۔ لیکن اس میں نے کہا کہ امت کو الجھانے اور جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے، اور ویسے کوئی اکا دکا بندہ ہوگا، ورنہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے ابھی جو سپریم کورٹ میں بحث ہو رہی ہے اور جو مودی صاحب کے ساتھ ہے، اس میں اہل حدیث حضرات ہمارے ساتھ ہیں، بالکل ان کے بڑے علماء سب ہمارے ساتھ ہیں کورٹ میں لڑنے کے لیے، اس لیے کہ اس کا مقصد وہ نہیں ہے جو ان کا مقصد ہے۔ ان کا تو ایک علمی بحث ہے، علمی اختلاف ہے، میں نے اس کا اپنے طور پر کہا کہ ہماری یہ سوچ ہے، لیکن وہاں جھگڑے میں الحمدللہ امت متحد ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کے ساتھ مل گئے ہوں۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا، یہاں تک کہ دوسرے کے ساتھ نکاح کر لے۔ یہاں سے وہ مسئلہ حلالے کا نکلا کہ 3 طلاق ہو گئے تھے، عورت نے دوسری جگہ وہ اس کے ساتھ دوبارہ نکاح جائز نہیں تھا، لیکن اگر دوسری جگہ نکاح کر لے تو پھر وہ دوسرا آدمی طلاق دے دے تو پھر پہلے والا نکاح کر سکتا ہے۔ اس کو قرآن یوں کہہ رہا ہے فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر وہ دوسرا آدمی بھی طلاق دے دے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو دونوں پر کوئی حرج نہیں، أَن يَتَرَاجَعَا، کہ وہ دونوں آپس میں رجوع کر لیں، إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اگر وہ دونوں پکا یقین کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے۔ مسئلہ ہے اللہ کی حدوں کو قائم رکھنا، حقوق ادا کرنا، اگر ان کو ہے گمان کر سکیں گے تو دوبارہ نکاح کر لیں۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، اللہ ان کو کھول کر بیان کرتا ہے ایسے لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں۔ رک کر بات سمجھے، یہ جو حلالہ ہے اس کے نام پر ایک حرامہ چل پڑا ہے۔ حلالے کا مطلب یہ ہے کہ ایک عورت کو 3 طلاق ہو گئی، اس نے دوسری جگہ شوہر سے نکاح کیا، زندگی بھر کے لیے نکاح کیا، کوئی تصور بھی نہیں کہ یہ طلاق دے گا، لیکن وہاں بھی کھٹ پٹ ہو گئی، طلاق ہو گئی، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ یا وہ شوہر مر گیا اور مرنے کے بعد عدت گزر گئی، اب یہ پہلے سے نکاح کرے تو بالکل کر سکتی ہے، لیکن ایک عورت کو 3 طلاق ہو گئی اور وہ پلان کے ساتھ نکاح کرتی ہے دوسرے آدمی سے کہ وہ مجھے 2 گھنٹے کے بعد یا 2 دن کے بعد یا 2 سال کے یا 2 مہینے کے بعد طلاق دے گا۔ اگر یہ لفظ بول دیں گے اور لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ اتنے دن کے لیے نکاح ہو رہا ہے تو یہ نکاح ہوگا، یہ تو بدکاری ہوگی۔ اس لیے بدکاری میں اور نکاح میں یہی فرق ہے۔ احسننا والمحصنات، آگے نکاح زندگی بھر کے لیے ہوتا ہے اور بدکاری لمحوں کے لیے، گھنٹوں کے لیے ہوتی ہے۔ اور اگر زبان سے کہیں نہیں ہے پوری زندگی کے لیے، مگر دل میں چھپا کر رکھا ہوا ہے کہ کچھ دیر کے لیے، تو جب زبان سے کہہ رہا ہے کہ زندگی بھر کے لیے تو ہم تو کہیں گے نکاح ہو گیا، لیکن یہ وہ نکاح ہوگا اور وہ حلالہ کرنے والا ہوگا جس کے لیے اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ حلالہ کرنے والے پر بھی اللہ کی لعنت، اور جس کے لیے کیا گیا اس پر بھی اللہ کی لعنت، اور جس پر اللہ کی لعنت ہو وہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، وہ کہاں جاتا ہے، وہ یہودیوں کے ساتھ جاتا ہے۔ یہ حرامہ ہے جو حلالہ کے نام پر چل پڑا ہے۔ اللہم احفظنا منہ۔ حلالہ کو تو یہ مطلب ہے کہ زندگی بھر کے لیے نکاح کیا، بائی چانس اتفاق سے وہاں طلاق ہو گئی یا وہ شوہر مر گیا۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور جب تم نے عورتوں کو طلاق دے دی اور پھر وہ اپنی مدت کو پہنچ گئیں،
یہاں پہنچنے سے مراد ہے پہنچنے کے قریب پہنچ گئی، مدت سے مراد عدت، ان کی عدت ختم ہونے کے قریب آ لگی۔ فامسکوہن بمعروف، تو ان کو رکھ لو تم نیکی کے ساتھ، او سرحوہن، یا چھوڑ دو ان کو بمعروف، نیکی کے ساتھ۔ لیکن ایک طلاق دی، اب عدت پوری ہونے والی تھی تو دوبارہ رجوع کر لیا۔ کس لیے رجوع کیا؟ کہنے لگا کہ اس کو پہلے بھی میں نے سبق سکھایا تھا، ابھی اور سبق سکھاؤں گا۔ ہم نے بہت شوہروں کو دیکھا، ہمارے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں نہ طلاق دوں گا نہ رکھوں گا، کیا کر لو گے؟ تو ہم پوچھتے ہیں کیوں ایسا کرو گے؟ کہتا ہے اس نے مجھے بڑا ستایا ہے، اس کو میں سبق سکھاؤں گا۔ ان سبق سکھانے والوں کے لیے قرآن نے کچھ کہا ہے، سنو کیا کہا؟ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا، اور مت روکو ان کو تکلیف دینے کے لیے، لِتَعْتَدُوا، تاکہ تم زیادتی کرو، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو ایسا کرے گا فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، وہ اپنے اوپر ظلم کرے گا۔ عورت پر نہیں ظلم کرے گا، کس پر کرے گا؟ حالانکہ ظلم کس پر کر رہا ہے؟ بولو نا، عورت پر۔ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کس پر ظلم کر رہا ہے؟ اپنے اوپر۔ شیخ سعدی کو اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے جواب دیا، فرمایا اپنے اوپر اس لیے کر رہا ہے کہ شوہر کو تو 2 تھپڑ لگیں گے، وہ نشان مٹ جائے گا، لیکن جو اس کے اعمال نامے میں دھبے لگیں گے وہ قیامت تک نہیں مٹیں گے، جہنم میں جائے گا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، یہ اللہ کے احکام ہیں، یہ اللہ کے قوانین ہیں، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، ان کو مذاق کا ذریعہ مت بناؤ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی ہے۔ یہ ہے نعمت کہ اس نے یہ تم کو یہ آداب زندگی سکھائے۔ کوئی دنیا کا دھرم، کوئی دنیا کا مذہب، پوری دنیا کو چیلنج کرو، وہ اس نظام کو اس تفصیل کے ساتھ بتائے، ہے ہی نہیں کسی کے پاس۔ ابھی 4 لڑکیوں نے تحقیق کی ہے، ریسرچ کی ہے، اسی کے اوپر PhD کیا، مقالہ لکھا ہے کہ دنیا میں عورتوں کو کیا کیا حقوق دیے دنیا والوں نے، اس کا نتیجہ انہوں نے بیان کیا ہے۔ یہودیوں کے ہاں کوئی حق نہیں، عیسائیوں کے ہاں کوئی حق نہیں، اور ہمارے برادران وطن کے ہاں تصور ہی نہیں ہے۔ اگر وراثت کا حق دیا ہے صرف اسلام نے دیا ہے، اللہ، اور پھر بھی کہتے ہیں اسلام نے ظلم کیا ہے، ظالموں، بے ایمانوں۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ کی آیتوں کو مذاق نہ بناؤ، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی ہے، اور اس نعمت کو یاد کرو، انزل علیکم من الکتاب والحکمہ، اس نے اتارا تمہارے اوپر کتاب کو اور حکمت کو۔ وقت پورا ہو رہا ہے مگر جلدی سے تھوڑی ایک بات سمجھے، کتاب تو ہو گیا قرآن پاک، حکمت کیا چیز ہے؟ اسی سے امت کا اس بات پر اتفاق ہے اہل حق کا کہ جو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات قرآن کے علاوہ ہیں وہ بھی منزل من اللہ ہیں۔ انزل من الحکم کتاب والحکمہ، حکمت سے مراد پیچھے کل بتایا تھا، حکمت سے مراد حدیث، وہ بھی اوپر سے اتارے ہوئے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ قرآن میں الفاظ بھی باری تعالیٰ، کلام باری تعالیٰ کا ہے، اور احادیث میں کلام ہے، الفاظ ہیں حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور مفہوم اور معنی ہے حضرت حق جل مجدہ کا۔ والحکمت یعظکم بہ، اللہ والحکمت یعظکم بہ، اللہ اس کے ذریعے سے تم کو نصیحت کرتا ہے، واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، واعلموا، اور جان لو، ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔